أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار. هذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الابواب. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب. وعندہم قاصرات الطرف اطراب. ھذا ما توعدون لیوم الحساب. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد. ھذا وان للطاغین لشر مآب. جہنم یصلونہا فبئس المہاد. یہ سورہ صاد کی چند آیات ہیں. آیت نمبر 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54 اور 55 اور 56. ان آیات میں اللہ رب العزت نے شروع میں بعض انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، اور جیسا کہ گزشتہ درسوں میں 2-3 درسوں میں اسی طرح آ رہا ہے کہ چند انبیاء کرام کا اللہ رب العزت نے مختصر انداز سے ذکر فرمایا ہے. اور قرآن کریم کا ایک اسلوب آپ تلاوت کے دوران دیکھتے ہوں گے کہ مختلف جگہوں پر ایک نبی کا ذکر شروع میں بھی ہے، کہیں درمیان میں آ کر بھی آ گیا، آخر میں کئی جگہوں پر ایک ہی نبی کا ذکر ہے. کچھ لوگ جو تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں صحیح سمجھ عطا نہیں کی گئی، وہ اعتراض اٹھا دیتے ہیں جی قرآن کریم میں تکرار کیوں ہے، یعنی ایک ہی بات بار بار کیوں ہے. حالانکہ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن میں لا یعنی تکرار نہیں. اگر ایک نبی کا ذکر قرآن کریم میں 10 جگہ پر آیا ہے تو 10 جگہ پر کچھ نہ کچھ نئی بات آئی ہے. تکرار تو سمجھتے ہیں نا، تکرار کا معنی ہے ریپیٹیشن، ایک ہی چیز رپیٹ ہو رہی ہے. ایسا قرآن کریم میں نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اگر کہیں کسی نبی کا ذکر کیا، کسی قوم یا امت کا ذکر کیا اور اسے پھر دہرایا تو ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نئی چیز، کوئی نہ کوئی نئی بات ذکر کی. اب نبی کا نام تو وہی رہے گا. اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ نبی کا نام بھی ہر جگہ بدلا جائے گا. نام وہی ہے لیکن زندگی کے واقعات کا کوئی نہ کوئی جزئیہ نیا ہے.
یہاں اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اس سے پہلے ان کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر ان انبیاء کے تذکرے کیے، ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا، اللہ کے یہاں ان کو کیا حیثیت حاصل ہے، ان چیزوں کا ذکر کیا، اور کہیں کہیں مختصر انداز سے۔ ابھی یہاں دیکھیں ایک آیت ہے، اور ایک آیت میں کہا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور بات ختم کر دی۔ اسماعیل کا اور یسع کا اور ذا الکفل کا، ذا الکفل یا ذو الکفل، ان کا ذکر کیجئے، یہ نیک لوگوں میں سے تھے، بات ختم کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کا کسی کو نیک قرار دینا اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ دنیا میں کوئی سرٹیفکیٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے کچھ بندوں کو یہ سرٹیفکیٹ ادا کیا۔ ان میں سے ذی الکفل کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے، اللہ کے کوئی ایک آدمی تھے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ عام لوگوں میں سے، اولیاء میں سے تھے، لیکن اتنے اعلیٰ مرتبہ کو اپنی عبادت کے ذریعے پہنچ گئے، اللہ کے ساتھ تعلق کے ذریعے پہنچ گئے، جبکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذو الکفل کا ذکر جو ہے یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 85 میں بھی گزرا ہے۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر اسی انداز سے کیا، ذو الکفل۔ اور امام ابن جریر کہتے ہیں کہ نیک آدمیوں میں سے تھے، جیسا کہ حضرت خضر کے بارے میں بھی یہ معروف ہے، نبی تھے یا ولی تھے، نبی تھے یا عام نیک انسان تھے، یہ اختلاف وہاں بھی موجود ہے اور یہاں بھی ہے، جبکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انبیاء کا تذکرہ کرتے کرتے انہی میں ذو الکفل کا ذکر آیا ہے، یہ اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ وہ نبی تھے۔ کیا نبی ماننے لے میں ہمارا کوئی نقصان ہے؟ اللہ کرے وہ نبی ہی ہوں۔ عام ولی کی نسبت نبی کا درجہ بہت ہی بڑا ہوتا ہے، ولی چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہوگا، نبی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ اور ہمارے پاکستان انڈیا میں ایک جاہلوں کا ٹولہ، بہت بڑا ٹولہ، چھوٹا سا بھی نہیں، ٹولہ تو میں سمجھتا ہوں کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ تو سارے ہی وہی ہیں، تھوڑے سے آپ جیسے لوگ ان میں سے نکالے جا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ولی کا مقام نبی سے زیادہ ہے، ولی کا مقام نبی سے بھی زیادہ ہے، ولی کی کرامتیں وہ پھر ایسا جوڑ توڑ کریں گے، سیدھے سے ان پڑھ لوگ تو پیچھے اش اش کرتے لگے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ نبوت وہ مقام ہے کہ وہ عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتا، عبادت چاہے جتنی بھی کوئی کیوں نہ کر لے، نبوت کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العزت کی دین ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ ولی کا درجہ، اصل میں ان کی روزی روٹی بھی ولیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، انہی کے تذکرے، انہی کی کرامتیں، انہی کے قصے، انہی کی کہانیاں بیان کر کر کے وہ روٹی روزی کا دھندا چلائے ہوئے ہیں۔ وہ نبیوں کو اتنا اہمیت کیا دیں گے؟ کیونکہ نبیوں کے صرف 25 نبیوں کا ذکر قرآن کریم میں آیا، 25 نبیوں کا ذکر کر کے 1 سال روٹی کھا لیں گے۔ ولی تو آدم علیہ السلام سے لے کر چلتے ہیں، اور پھر آپ ان کے اولیاء کے قصے اور واقعات سنیں گے تو تعجب ہوگا کہ اتنے نام اور اتنے ان کے کرامات کے واقعات کہاں سے جمع کر لیے گئے ہیں۔ تو وہ ساری زندگی کا دھندا ان کا فرسٹ کلاس بنا ہوا ہے، اس لیے ان کو نبیوں کی بجائے ولی بڑے نظر آتے ہیں، جبکہ نبوت وہ مقام ہے جو کسی بھی طرح کمایا نہیں جا سکتا۔ ولایت کمائی جا سکتی ہے، محنت کرے، عبادت کرے، اللہ کا ولی ہو جائے۔ اور محنت اور عبادت کے ذریعے تو شیطان بھی معلوم ہے کہاں تک پہنچ گیا تھا۔ شیطان فرشتہ نہیں ہے، فرشتہ نہیں تھا، جنت میں تھا یا نہیں؟ اور اس کا ذکر فرشتوں میں ہو رہا ہے، بلکہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس وقت
آدم کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ ہی یہ بھی شامل ہے. سب نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا. یہ اس مقام تک کیسے پہنچا تھا؟ عبادت کے ذریعے. عبادت کر کے وہ فرشتوں میں داخل ہو چکا تھا، لیکن فرشتہ نہیں تھا، لیکن نبی نہیں بن سکا، کیونکہ نبوت ایسی نہیں ہے کہ عبادت کے ذریعے زیادہ عبادت کرتے رہیں گے تو نبی ہو جائیں گے. اگر نبوت کا دروازہ کچھ اسی طرح کھلا ہوتا تو یقیناً تھوڑا بہت تو ہم بھی ہاتھ پاؤں مارتے، ہے یا نہیں؟ تھوڑا بہت تو کوشش کرتے کہ چلو روٹی اتنی کما لی ہے کہ اب 4 دن چل جائیں گے، بچے جو ہیں وہ کما کے کھلا دیں گے، ہم نبوت کما لیتے. نبوت کسبی نہیں، نبوت وہبی ہے. کسبی اور وہبی دو چیزیں ہیں. کسبی سے تو میرا خیال سمجھ آتی ہے نا، اردو کا لفظ ہے. عربی میں، اردو میں تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، یہ کسبی ہے. کسبی، کسب کا معنی کمائی، کمانا. نبوت کسبی نہیں، یہ کمائی نہیں جا سکتی، عبادت کر کے یہ نہیں حاصل کی جا سکتی. نبوت وہبی ہے کہ اللہ وہاب. اب پھر وہابی کی بات ہم نہیں کرتے زیادہ. اللہ وہاب ہے، وہ جس کو دے گا نبوت اس کو پاس جائے گی. اپنی محنت سے کوئی آدمی اس مقام کو نہیں پا سکتا. پتہ نہیں کہاں سے اتنا بڑا ٹولہ جمع ہو گیا ہمارے یہاں، ان باتوں کو بھی نہیں سمجھتا، لیکن وہی مجبوری مجھے لگتی ہے کہ وہ بیچاروں کا روزی روٹی کا دھندا اسی کھاتے میں چلتا ہے، لہذا وہ ولیوں کو نبیوں سے بھی بڑا قرار دینے لگتے ہیں. یہ ذوالکفل اللہ کے انبیاء میں سے نبی تھا یا اللہ کے اولیاء میں سے ولی تھا؟ ہمیں اس میں کوئی ایسا بحث کرنے کا کوئی ضرورت مجبوری نہیں ہے. بعض نے کہا نبی تھا، بعض نے کہا ولی تھا. وہ جو بھی تھا اللہ نے اس کا قرآن کریم میں اچھے الفاظ میں ذکر کیا، انبیاء میں ذکر کیا، اور ساتھ ہی فرمایا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ کہ یہ سارے کے سارے بڑے اچھے لوگوں میں سے تھے. اخیار خیر اور خیر، خیر کا لفظ بھی معروف ہے، اردو میں بھی جانتے ہیں ہم، اور مخیر کا لفظ بھی اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے. مخیر حضرات یعنی وہ لوگ جو اپنے مال سے، اپنی کمائی سے، اپنے دولت سے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، ان کو کہا تھا مخیر حضرات. فرمایا کہ یہ اخیار میں سے تھے. ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے. اب قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف واقعات ذکر کیے اور ساتھ فرمایا یہ نصیحت ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور اہل تقوی کے لیے بہت اچھی جگہ ہے. اہل تقوی جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں اچھی جگہ کا وعدہ فرمایا کہ ان کے لیے بہت اچھی جگہ ہے. اب اہل تقوی کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے تو جنت سے اچھی جگہ اور کون سی ہو سکتی؟ فرمایا کہ ان کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے، اور وہ اچھی جگہ ہے اللہ کی جنت. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے لحسن مآب، بڑی اچھی جگہ ہے، اس کا بالتحدید ذکر کر دیا. جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، ان کے لیے اچھی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں. مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو جنت عطا کرے گا، اور فرمایا کہ ان کے لیے ان جنتوں کے دروازے کھلے ہیں اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. ایگزٹ کا وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہاں تو رہتا ہے نا، یہاں تو مسئلہ بنا ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب ایگریمنٹ اگلا رینیو ہوگا نہیں ہوگا، کمپنی کو پروجیکٹ ملے گا نہیں ملے گا، رکھے گی نہیں رکھے گی. یہاں دھڑکا لگا رہتا ہے، وہاں کوئی دھڑکا نہیں. جو داخل ہو گیا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو گیا. اسی لیے ہمارا جنات عدن، وہاں اللہ رب العزت وہ جنتیں دے گا جو ہمیشہ وہ اس کے لیے رہیں گی. مفتحۃ لہم الابواب، اور ان کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کھلے رہیں گے. متکئین فیہا، وہ اس میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. متکئین، تکیہ بھی میرا خیال اسی میں سے ہے نا، تکیہ جس پہ آدمی ٹیک لگاتا ہے. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ و شراب، وہ اس میں تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے بڑے مزے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. یدعون فیہا، وہاں وہ
مطالبہ کر رہے ہوں گے، طلب کر رہے ہوں گے کن کن چیزوں کو؟ بفاکہۃ کثیرہ، بے شمار پھلوں کے مطالبے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں مسند پہ، جیسے آدمی گدی نشین بیٹھتے ہیں۔ آپ نے تو میرا گدی نشین صحیح معنوں میں بیٹھے ہوئے کہیں دیکھے ہیں یا نہیں؟ کبھی کبھی فوٹو واٹو میں نظر آتے ہیں، بالکل ایسے زبردست تکیے، گاؤ تکیے اور بیٹھنے کی مسندیں خوبصورت، اور ان کے اوپر آدمی وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر ان میں کچھ حسن و جمال بھی ہو تو پھر اور بھی سونے پہ سہاگا۔ پچھلے دنوں ایک گاؤ تکیے پہ بیٹھے ایک سرکار ہمیں نظر آئے فوٹو میں، اور ان کا نام تھا دلہن پیر۔ شاید آپ نے بھی نام یہ پڑھا سنا ہے، دیکھا ہوگا فوٹو، دلہن پیر۔ اب نام رکھتے ہوئے نہ اس کو شرم آتی ہے اور نہ مانگنے والوں کو، ماننے والوں کو بھی شرم نہیں آتی۔ ایک مرد کو جس کی بڑی داڑھی ہے، یہ اچھا ہے کہ وہ پیر داڑھی والا ہے، داڑھی ہے، جس رنگ کا پورا اس نے وہ سٹیج یا ماحول بنایا ہوا ہے، لال لال کلر کا، پنک کلر کا، بڑا خوبصورت، اسی رنگ کا اس نے وہ دلہن کا لباس کیا ہوگا؟ اب دلہن کو جو پہناتے ہیں پہلے دن کیا ہوتا ہے، وہ جو بھی لباس ہے اسی طرح کا اس پیر صاحب نے لباس پہنا ہوا ہے اور اسی رنگ کی داڑھی رنگی ہوئی ہے۔ اب یہ دلہن پیر بیٹھے ہوئے نظر آئے، عجیب لگتا ہے کہ اب اس کو جا کے جو پوجتے ہیں، اس سے جو جا کے مانگتے ہیں، نہ شرم ان میں ہے نہ حیا اس پیر میں ہے۔ نام کیا رکھوایا؟ دلہن پیر، اور وہ دلہنوں کی طرح واقعی سج دج کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ گاؤ تکیے یہاں دنیا کے اور یہ کرتوت ان لوگوں کے ہیں۔ اللہ رب العزت اہل تقوی کو جنت میں یہ گاؤ تکیے دے گا، اور وہاں یہ وہاں ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، اور ان کی فرمائشیں ہوں گی کہ وہ پھل چاہیے، وہ پھل چاہیے، وہ پھل چاہیے، اور وہاں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جو کسی کی زبان سے نکلے گا اللہ وہ اس کو مہیا فرمائے گا۔ فرمایا یدعون فیہا، وہاں بلائیں گے، وہاں فرمائشیں کریں گے، بے فاکہۃ کثیرہ، بہت زیادہ پھل کا، طرح طرح کے پھلوں کا یہ مطالبہ کریں گے، وشراب، اور قسم قسم کی شرابیں، قسم قسم کی شرابیں یعنی پینے والے مشروبات، جن میں اگر یہ کہیں کہ اصطلاحی معنی میں جو شراب ہے وہ بھی ہوگی اور عام مشروبات بھی ہوں گے۔ عام مشروبات کا قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا کہ وہ مزاجہ زنجبیل، وہ ایسا مشروب ہوگا کہ اس میں زنجبیل کا مزہ ہوگا۔ زنجبیل کی چائے بنتی ہے نا، زنجبیل کی چائے بنتی ہے، زنجبیل کا کیا کیا کچھ بنتا ہے، مزیدار چیز اللہ رب العزت نے دیکھے وہاں اس ٹیسٹ کے لوگوں کے لیے، اور وہاں اہل جنت کا ٹیسٹ سب سے بہترین ٹیسٹ ہوگا، زنجبیل کے ٹیسٹ والا پانی اللہ مہیا کرے گا، اور وہاں کہیں شہد ہوگا، کہیں دودھ ہوگا، کہیں پانی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا طرح طرح کی شرابیں، اور شراب بھی ہوگا لیکن اس میں وہ کام نہیں ہوگا جو یہاں کے شراب میں ہے۔ یہاں کا شراب پینے والا تو دھنکی میں آ جاتا ہے نا، پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ اماں حضور ہیں یا بیوی ہے، بہن ہے یا بیٹی ہے، سب چیزیں بلا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور ایسے شرابیوں بد کردار لوگوں کا اپنی بہو بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالتے سننے کے واقعات آپ بھی سنتے ہوں گے۔ وہاں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ شرابن طہورا، پاک مشروبات، پاک شراب ہوگی، اور ان جتنے یہاں اقسام کی شرابیں ہیں ان میں سے کوئی چیز وہاں نہیں ہوگی۔ یہاں کی شراب کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، سنتے ہوں گے، اللہ کرے کہ ہمیں کسی کے کپڑے تک بھی یہ نہ لگی ہو۔ ایک چیز اتنی اللہ رب العزت نے جس سے کراہت دلائی، جتنی مذمت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ام الخبائث قرار دیا۔ ام الخبائث تمام بیماریوں کی جڑ اور تمام گناہوں کی ماں۔ ام الخبائث شراب، شراب پینے والا زنا بھی کرے گا، شراب پینے والا قتل بھی کرے گا، شراب پینے والے سے جو بھی کوئی ہوگا وہ کر گزرے گا۔
اس ام الخبائث کا قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جا بجا تذکرہ آیا، اور بدبودار چیز ہے، اور چاہے کتنی مہنگی. آپ نے بعض دفعہ دیکھا ہوگا، بعض کلپس میں دکھاتے ہیں کہ آدمی گھر میں داخل ہوا ہے اور اس کی بیوی ناک منہ لپیٹ رہی ہے، کہیں ماں ناک منہ لپیٹ رہی ہے، کیونکہ یہ صاحب شراب پی کے آ گئے ہیں، جس سے اتنی بدبو پھوٹ رہی ہے دنیا میں ایک دوسرا برداشت نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت وہ اہل جنت کو وہ نہیں دے گا، کوئی بدبو نہیں ہوگی اور اس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ نشے کے بغیر اور اللہ رب العزت کا عطا کردہ عطیہ انتہائی لذیذ مزیدار ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو وہ مہیا فرمائے. یہاں والوں کی بدبودار شراب ہمیں نہیں چاہیے. وہ شراب جس کو پینے پر 80 کوڑے مارے جائیں، ہمیں اللہ رب العزت اس سے بچا کے رکھے. وہاں طرح طرح کی شرابیں ملیں گی، طرح طرح کے مشروبات ملیں گے، اور ان میں صرف مزہ ہوگا، لذت ہوگی، مزیدار ہوں گی، لیکن اس میں نشہ نہیں ہوگا. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہاں اللہ رب العزت انہیں ایسی بیویاں، ایسی حوریں مہیا فرمائے گا، قاصرات الطرف، جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. قاصر کا معنی اصل میں ہوتا ہے، کسی چھوٹے کو بھی قاصر کہتے ہیں، نگاہ اس کی دور نہ جائے تو نگاہ چھوٹی ہو گئی. اور قصیر جو لمبے قد کا نہ ہو. طویل کا الٹ ہے قصیر عربی میں. طویل کا معنی لمبا، طویل القامت، اور قصیر القامت چھوٹے قد کا. اب اردو میں ٹھنگا کہہ لیتے ہیں یا ٹنگا کہہ لیتے ہیں کوئی بھی. یہ قاصرات الطرف ہے، ان کی نگاہیں چھوٹی ہوں گی، یعنی کسی غیر آدمی پر ان کی نگاہ نہیں پڑی ہوگی. اللہ رب العزت نے جو بیویاں مہیا کی جائیں گی حوروں کی شکل میں، دنیاوی بیویوں کی شکل میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جھکی نگاہوں والی ہوں گی. ان کا دوسرے کسی پر نہ نگاہ ڈالنا ثابت اور نہ ان پہ کسی کا نگاہ ڈالنا ثابت. حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. انہیں پہلے نہ کسی جن نے چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے. اللہ رب العزت نے اس انداز کی پاک دامر اور پاک باز بیویاں اہل جنت کے لیے وہاں رکھی ہوئی ہیں، اور ساتھ فرمایا قاصرات الطرف اطراب، وہ ساری کی ساری ہم عمر ہوں گی. عمر بھی ایک ہوگی، جوان ہوں گی، اور وہاں بڑھاپا تو کسی کو آئے گا ہی نہیں. جو دنیا میں بوڑھے ہو کر فوت ہوئے ہیں، جنت میں تو ان کو بھی بڑھاپا نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں پہنچیں گے سارے جوان ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں. آپ کی طبیعت یہ نہیں تھا کہ بعض دفعہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا یہ ساری عمر میں یہ تو کبھی ہنسے نہیں، اتنے نیک ہیں کہ یہ کبھی کھل کے ہنسے نہیں. پتہ نہیں یہ کون سا صفت یا کون سی نیکی ہے کہ ساری عمر میں کبھی ہنسے نہیں. اللہ کے نبی ہنستے، اللہ کے نبی مسکراتے، اللہ کے نبی کھل کھلا کر بھی ہنستے، آپ کی داڑھیں تک نظر آ جاتی. اب اللہ کے نبی ہنسیں اور یہ پیر یا یہ ولی یا یہ ان کا بزرگ یہ ساری عمر ہنسے نہیں، یہ تو پتہ نہیں کس مصیبت میں مبتلا ہے ساری عمر کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے، ہنساتے تھے، کھیلتے تھے، کھلاتے. اپنے ساتھیوں کے مابین بیٹھے ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی بڑا لیڈر بیٹھا ہوا ہے. باہر سے آنے والوں کو پوچھنا پڑتا کہ تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا سادہ انداز اور اتنا مل جل کر اپنے ساتھیوں صحابہ کے درمیان آپ کا رہنا اور بیٹھنا کہ باہر والے کو یہ پتہ نہیں کہ کون ان میں سے نبی ہے، کون ہے جس کے یہ سارے کے سارے جانسار ہیں. پوچھنا پڑتا کہ تم میں سے نبی کون ہے. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا مزاح مبارک جو ہے اس میں یہ بات تھی کہ آپ کبھی کبھی ان کے ساتھ خوش گپیاں بھی کر لیتے تھے. یہ نہیں کہ کوئی خوش قسم کے زاہد تھے آپ، خوش قسم کے زاہد ہے جو ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ خوش گپیاں کرتے. کبھی کبھی بڑے
محفل میں رنگ بھر جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ سے۔ آپ نے کھجور کھائی، 4-6 لوگ آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، درمیان میں کھجوریں پڑی ہوں، تو جو اتنی بڑی صحن ہوتی ہے اس کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے معلوم ہے کہ ہر کسی کے آگے ہاتھ پہنچ سکتا ہے یا نہیں دوسرے کا، یعنی یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی جگہ تھی کہ وہاں پہنچنا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی کھائے اپنے آگے سے کھائے۔ وہ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ نے نصیحت کر دی نا، یا بنیا سم اللہ، اے میرے بیٹے بسم اللہ پڑھو اور کھانا شروع کرو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ چھری دائیں سے پھیری اور الٹے سے کھا لیا جیسے کہ ہماری آج کل عادت بنی ہوئی ہے۔ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ ادب آداب آپ سکھا چکے ہیں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ موجود ہیں، آپ نے کھجور لی اور گٹھلی نکال کر، گٹھلی ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی گٹھلی نکالی اور ان کے سامنے رکھ دی۔ آرام سے گٹھلی وہاں رکھی، 4 6 10 جو بھی لوگ ہیں سب نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھلی علی رضی اللہ عنہ کے آگے رکھی ہے۔ اب صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا انداز جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کوئی کام نہیں، کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، مدینہ سے چلے مکہ آ رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ اپنے غلام کو کہا کہ یہاں اونٹنی روکو، روکی، بٹھاؤ، بٹھائی، اترے، تھوڑا دور جا کے بیٹھ گئے، وہاں سے واپس اٹھے، آ کے اونٹنی پہ بیٹھے اور فرمایا چلو۔ غلام کہتا ہے سرکار آپ رکے، اونٹنی بٹھائی، خود اترے، وہاں بیٹھے، وہاں سے دوبارہ آئے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ آپ نے کوئی قضائے حاجت ان کے سامنے تو نہیں کر لینی تھی نا، کہاں کہ آپ ایسے ہی اٹھ کے چلے آئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا ہے، اس راستے سے گزرتے ہوئے یہاں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے گئے ہیں، میں جب تک زندہ رہوں گا یہاں سے گزروں گا، میں بیٹھ کے ہی گزروں گا۔ صحابہ کرام تو اس قسم کے جانثار تھے، اور اس قسم کے اگر کہیں نا ہمارے یہاں تو عشق رسول کا نعرہ مارنے والے فاسق اور فاجر قسم کے لوگ، یہ اصل اگر عشق مانا جائے تو یہ تھا عشق، کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ یہ کریں۔ آج کا عاشق کہلوانے والا وہ کام کرتا ہے جس کا 14 صدیوں میں کبھی ذکر نہ ملتا ہو، اور کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ یہ کام ابھی شروع ہونے والے ہیں نا، اتفاق سے آج مہینہ شروع ہو گیا ہے، آج رات دوسری ہے نا۔ ایسے کام کریں گے کہ جن کاموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا، صحابہ کیا، تابعین کیا، کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا، وہ کام کریں عاشقان رسول۔ صحابہ ایسے عاشق نہیں تھے، صحابہ یہ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک واقعہ اشارتاً میں نے ذکر کیا، ان کا عشق یہ تھا کہ جیسے دیکھا ویسے کیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، ایک مرتبہ موقع ملا کہ آپ کو دیکھا، زیارت کی، اور دیکھا کہ آپ کا یہ بٹن کھلا ہوا ہے، جس بھی انداز کا اس وقت بٹن تھا، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ہی بٹن تھے اس زمانے میں، بٹن کھلا ہوا تھا، اور ساری عمر وہ بٹن کبھی بند نہیں کیا۔ کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کا بٹن کھلا تھا، میں بٹن کھلا رکھوں گا۔ یہ تھی اتباع صحیح معنوں میں، یہ تھا عشق، اگر عشق ہے کہیں تو۔ صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھلی نکال کر حضرت علی کے سامنے رکھ دی ہے، سب نے ایک ایک کھجور کھائی اور گٹھلیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ آپ کہتے ہیں علی اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھو۔ علی رضی اللہ عنہ کے سامنے گٹھلیوں کا ڈھیر لگ گیا، 10-5 گٹھلیاں، باقی سب کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ نے اشارہ دیا علی اپنے ساتھیوں کا خیال رکھو، یعنی اتنی گٹھلیاں تمہارے آگے ہیں، اتنی کھجوراں کھاؤ گے تو تمہارے ساتھیوں کو کیا ملے گا۔ ایسے معمولی سے کام سے سارے ساتھیوں کو ہنسا دیا، خوش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات کرنے جا رہا تھا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ ایک خاتون آئیں، عمر کی بوڑھی بزرگ ہیں، کہا یا رسول اللہ مجھے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ تو آپ نے بے ساختہ فوری طور پر کہا کہ اماں جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ اب یہ سننا تھا، وہ بیچاری تو سٹ پٹا اٹھی، پریشان ہو گئی،
کہ میرا کیا بنے گا، میری نمازیں کہاں گئیں، میرے روزے کہاں گئے۔ جب دیکھا کہ اماں تکلیف محسوس کرنے لگی ہے، فوراً کہا اماں جان جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ سارے کے سارے جوان ہوں گے، جنت میں بوڑھا کوئی نہیں جائے گا۔ بوڑھے جنت میں جائیں گے لیکن جنت میں بوڑھا کوئی نہیں جائے گا، یہاں چاہے کسی بھی عمر کے۔ اب جب سارے لوگ ایک عمر کے ہوں گے، جوان ہوں گے، تو اللہ کی طرف سے جو بیویاں مہیا کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں فرمایا اطراب ہم عمر اور نگاہیں نیچی رکھنے والی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں اس وقت سے پہلے کسی جن نے، کسی انسان نے، کسی نے چھو کر نہیں دیکھا۔ ھذا ما توعدون، ان بیویوں کو جو ملنے والی ہیں ان کے تذکرے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بڑے طول طویل آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائے، جنت ملے گی تو سارا کچھ وہاں مل جائے گا انشاءاللہ۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے اللہ رب العزت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں اور فرمایا کہ یہ ہے وہ جس کا تم حساب کے دن وعدہ کیے جاتے تھے۔ تمہیں کہا جاتا تھا کہ حساب کا دن آئے گا، اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، نیک و بد چیک ہوں گے اور تمہیں نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں، ھذا یہ ہیں وہ نعمتیں، وَإِنَّ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یعنی یوم حساب تمہیں جو نعمتیں دینے کا وعدہ تھا کہ یوم حساب آئے گا اور نعمتیں دیں گے، وہ نعمتیں یہ ہیں۔ ان ھذا لرزقنا، یہ ہماری روزیاں ہیں۔ ان ھذا لرزقنا، یہ ہماری روزیاں ہیں۔ جمعے کے بعد والے درس میں بھی یہ بات آ گئی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ روٹی اور پانی اسی کا نام روزی ہے، اور عموماً یہی تصور کیا جاتا ہے نا کہ روٹی اور پانی روزی ہے، جبکہ یہ بڑا ناقص تصور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں ہیں سب کو روزی کے کھاتے میں جمع کر دیا ہے۔ روزی چاہے کوئی بھی چیز ہے۔ اب روٹی اور ووٹی، یہ دونوں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں یا نہیں؟ ووٹی کیا ہے؟ یہ جو دلہن سرکار تھی نا، دلہن کو پنجابی میں ووٹی کہتے ہیں، بیوی۔ اللہ نے روٹی دی، رزق ہے۔ اللہ نے ووٹی دی، بیوی دی، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے اولاد دی، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے گاڑی دی، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے گھوڑا دیا، وہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے مکان دیا، گھر دیا، کوٹھی دی، کار دی، ہر چیز رزق ہے۔ اللہ رب العزت صحت دے، وہ بھی رزق ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو جو بھی نعمت عطا کرتا ہے وہ ساری کی ساری نعمتیں رزق میں شامل ہیں۔ اور ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ اگر روٹی مل گئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق سے نواز رکھا ہے، نہیں۔ اولاد رزق، مال رزق، دولت رزق، ہر چیز جو ہے وہ رزق ہے۔ یہاں دیکھو اللہ رب العزت نے بیویوں کا ذکر کیا ہے اور نعمتوں کا ذکر کیا، کہا کہ وہاں طرح طرح کے پھل ہوں گے، طرح طرح کی شرابیں ہوں گی، اور نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی، اور کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا۔ ان ھذا لرزقنا، یہ ہمارا رزق۔ تو رزق میں ساری چیزیں آ گئی ہیں نہیں؟ پھل بھی روٹی نہیں ہوتی، بیویاں بھی روٹی نہیں ہوتی، اور طرح طرح کی شرابیں۔ مان لیا کہ پانی جو ہے اس کو ہم کھانا پانی، روٹی پانی، ہمارا تصور یہاں تک آ کے رک جاتا ہے کہ اگر زندہ رہنے کے لیے روٹی پانی مل گیا تو گویا کہ ہمیں رزق ملا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ہر نعمت کو مجموعی طور پر رزق قرار دیا کہ اللہ نے رزق دیا۔ جیسا کہ کھانا کھانے کے بعد جو دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی ہے، ایک تو وہ معروف دعا ہے نا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، ایک ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانا کھائے اور یہ دعا مانگ لے، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ اب دیکھو اللہ کا دیا ہوا کھایا، اور کھا کر اب یہ نہیں کہ ڈکاریں ماری، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، اکڑتے ہوئے اٹھ کے چل دیا، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ
کھانا عطا کیا، ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوہ، اور مجھے یہ روزی یا رزق دیا میری قوت اور میری طاقت کے بغیر۔ آدمی کہے کہ روزی روٹی جو بھی ہے وہ میں اپنی قوت سے کماتا ہوں، ایسا ممکن ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر یہ انعام نہ ہو، آدمی چاہے کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ روزی کما کے کھا نہیں سکتا۔ آج کل تو یہ ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے، حالات یہاں کے بھی آپ کے سامنے ہیں۔ بعض دفعہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بیچارے ڈگریاں بغل میں دبائے پھر رہے ہیں، کام نہیں مل رہا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ ڈگریاں موجود ہیں، کام نہیں، اور کچھ ہیں کام ملتا ہے لیکن وہ کرنے کے لائق نہیں رہے۔ کام موجود ہیں لیکن کام کرنے کے لائق نہیں رہے، اللہ رب العزت نے ان سے صحت جیسی نعمت چھین لی ہے۔ اب بندہ کیا ہے اور وہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت اگر اپنی نعمت، اپنی یہ عظیم نعمت صحت نہ عطا کرے، بندہ کہاں سے کما سکتا ہے؟ اگر اللہ کی نعمت ہوگی تو وہ آدمی کمائے گا اور وہی کما سکتا ہے۔ کپڑا ہے، اب یہ کپڑا ہمارے یہاں تو روزی کا تصور بھی نہیں کرتے نا کہ کپڑا بھی روزی۔ اگر تھوڑا سا تصور اپنا وسیع کرے ہم تو زیادہ سے زیادہ پھل اس میں شامل کر لیں گے، پانی کے ساتھ جتنے مشروبات ہیں وہ بھی شامل کر لیں گے کہ بھائی سویٹ ڈش کو بھی شامل کر لیں روٹی میں۔ لیکن کپڑا یہ بھی کہیں رزق میں یا آئے گا روزی میں، یہ ہمارا تصور نہیں ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے اس دعا میں کپڑے کو بھی رزق کہا گیا۔ دعا جو ہے وہ مختصر سی ہے کہ آدمی جب کپڑا پہنے تو اس وقت دعا، خاص طور پر نیا کپڑا پہنے یا دھلا ہوا کپڑا جمعہ کے جمعہ درمیان میں چینج کرتا ہے، اس وقت یہ دعا مانگے، الحمدللہ الذی کسانی، کسانی کا معنی اے اس ذات کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، ورزقنی ہے، اور مجھے یہ رزق دیا۔ رزقنی رزق، پہلے تینوں لفظ وہی ہیں نا، آخر میں نی کا معنی ہے مجھے دیا، اور پہلے تین حرف جو ہیں وہ رزق رزق۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور یہ رزق مجھے عطا کیا۔ کپڑے کو بھی اللہ رب العزت نے رزق قرار دیا۔ وَرَزَقَنِي ہے من غیر حول منی ولا قوہ، یہاں تک الفاظ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ رزق میں ساری چیزیں شامل ہیں، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ اِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا، یہ ہے ہمارا رزق جو ہم اپنے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو، اہل جنت کو عطا کریں گے۔ اور وہ رزق کیسا ہوگا؟ مَا لَهُ مِن نَفَادٍ، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تو ختم ہونے کا چکر رہتا ہی ہے نا۔ بینک بیلنس ہے، جن کے چھوٹے چھوٹے بیلنس ہوتے ہیں، 2-4 مہینے جاب لیس ہو گئے، بینک بیلنس ختم، کیونکہ اب وہاں سے اٹھا کے کھانا شروع کر دیا۔ اور کسی کو زیادہ دیر اس طرح بیکاری میں گزارنی پڑ جائے، بینک بیلنس ختم، گھر میں سے بیوی کے زیورات تک لوگ بیچ دیتے ہیں، اپنی ضرورتیں اور مجبوریاں۔ دنیا میں چاہے کچھ بھی رکھا ہوا ہے ختم ہونے کے امکان ہیں، اور اگر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے چھوٹے بیلنس والوں کا ختم ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑوں والوں، یہاں بڑے والوں کو بے دست و پا دیکھا گیا۔ اللہ رب العزت جب چاہے کسی کو امیر کر دے اور جب چاہے کسی کو فقیر کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ شاہ ایران، جس کو شہنشاہ ایران کہا جاتا تھا، رضا شاہ پہلوی، اپنے ملک کا، پورے ایران کا حاکم، اور اگر یہ کہا جائے کہ بلا شرکت غیر حاکم تھا، کوئی شریک نہیں تھا اس کا اس سلطنت میں۔ اللہ رب العزت نے اتنا اس کو بے دست و پا کیا کہ ملک میں ایک گز زمین نہیں ملی، کہیں یونان میں، فرانس میں دفن ہے۔ جس ملک کی ہر چیز پہ قبضہ تھا اس ملک کی کوئی چیز نہیں ملی، حتیٰ کہ زمین بھی نہیں ملی، قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔
اسی طرح آپ کے سامنے ابھی کل کئی لوگ گئے ہیں، بہت بڑے بڑے علاقوں کے مالک، بڑے بڑے متکبر، اور اللہ رب العزت نے ان کو زمین میں جگہ نہیں دی۔ فرعون تو ہے نا پڑا ہوا، فرعون تھا نا سب سے مالدار اور سب سے زیادہ طاقتیں، قوتیں اور تکبر کی انتہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا اعلیٰ رب ہوں۔ اللہ رب العزت نے زمین میں جگہ ہی نہیں دی، آج تک اوپر ہی سڑ رہا ہے۔ اور دور نہ جائیں، ابھی لیبیا ہے، لیبیا کا حاکم بڑا مشہور و معروف حاکم تھا، کیا ہوا؟ کس حالت میں آ کے وہ مارا گیا، اس کی اولاد کا کیا حال ہوا۔ یہ اتنی بڑی بڑی دولتوں والے اگر کوئی کہے کہ ختم نہیں، دیکھیں اللہ جب ختم کرنے پہ آتا ہے، کس گناہ پہ کب پکڑ لے اور کب اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے، اللہ کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں۔ فرعون کو پکڑ لیا جو اپنے آپ کو رب کہلوا رہا ہے، اور اس طرح تاریخ میں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے کہ جو ہزارہ مربع میل کے مالک اور سیاہ و سفید کے مالک، لیکن پلک جھپکنے میں ان کو مالک تو کیا صرف کالک ہی رہ گئی اور کوئی چیز نہیں بچی۔ کرتوت ایسے ہوئے، کام ایسے ہوئے، اللہ رب العزت نے پکڑ لیا۔ لیکن جو نعمتیں، جو رزق، جو روزیاں اللہ جنت میں دے گا، ما لہو من نفاد، اس رزق میں ختم ہونے والی کوئی بات نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس درخت پہ یہ اتنے مزیدار پھل لگے ہوئے ہیں، ذرا تھوڑا تھوڑا کھائیں کہیں ختم نہ ہو جائے، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے سے کہا کہ یہ ذہن میں رکھ کے نیت کرو کہ جنت میں جائیں گے تو وہاں کوئی نعمت ختم نہیں ہوگی، کسی نعمت کو سٹور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی نعمت نہ سٹور کی شکل میں نہ درخت پڑے، کہیں ختم ہونے والی بات نہیں ہے۔ جو مانگو گے، جب مانگو گے، تازہ فریش ملے گا۔ ہاذا، یہاں ہاذا لفظ کہہ کر بات کو ایک سٹاپ، فل سٹاپ چھوٹا سا لگا کے رکھ دیا، تاج اس کو کہتے ہیں نا وقفات میں سے۔ ہاذا، یہ حال ہے اہل جنت کا، بیان کر کے صرف لفظ ہاذا، یہ ہیں میرے بندے، یہ ہے میرے بندوں کی وہ نعمتیں جو ان کو دیے جائیں گی، یہ ہے میری جنتیں، یہ ہے میرا رزق۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ۔ اب پانسا پلٹا، اللہ رب العزت نے اہل جنت اور صالحین کے ذکر کی بجائے دوسرا ذکر شروع فرما دیا، اور فرمایا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اور جو سرکش ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی تابعداری نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے، ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لشر مآب، ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یصلونہا، لشر مآب کے بعد فرمایا جہنم، وہ برا ٹھکانہ کون سا ہے؟ جہنم۔ جیسے پہلے متقین کے لیے فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، متقین کے لیے بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ آگے فرمایا جنات عدن، جنات عدن، ہمیشہ والی جنتیں۔ یہاں فرمایا کہ برے لوگوں کے لیے، سرکش لوگوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے فرمایا جہنم، وہ برا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یصلونہا، یہ اس جہنم میں پہنچیں گے، یہ اس جہنم میں پہنچیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ فَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ بچھونا اس لیے کہا گیا کہ جب جہنم میں آدمی کو ڈالا جائے گا تو وہ نیچے آگ جل رہی ہے، نہ بیٹھنے کے لیے گنجائش ہے، نہ لیٹنے کے لیے گنجائش ہے، نہ بھاگنے کا کوئی کوشش کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے چاروں طرف سے اس کا ایسا انتظام مقرر کیا ہوا ہے، ایسے انتظام کرنے والے فرشتے مقرر ہیں کہ وہاں سے کسی کو بھاگنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اور جہنم کے داروغہ جن کا نام مالک ہے، اللہ رب العزت نے دیکھو اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، وہاں بھی کچھ لوگوں کو ذمہ داری دی ہے۔ یہ اگر کوئی کہے کہ یہ ذمہ داری نعوذ باللہ اللہ نے اپنی کسی کمزوری کی، اللہ کے حکم سے کوئی چیز نہیں نکل سکتی، لیکن ایک سلسلہ ہے، جنت کا داروغہ بنایا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ رضوان۔
جنت کا داروغہ فرشتہ رضوان، جہنم کا داروغہ فرشتہ مالک، اور علیہا 19 19 فرشتے اور مقرر ہیں جن کی جہنم کی نگرانی کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ 19 فرشتے، اللہ کے فرشتوں کی تعداد کا تو آپ کو اندازہ ہے نا، اگر کوئی گنتی کرنا چاہے تو اس کے بس میں نہیں ہے۔ ایک دن میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، کہاں؟ بیت العزت میں، جو 7ویں آسمان پر بیت اللہ کے اوپر ہے۔ بیت اللہ 7ویں آسمان والا بیت اللہ کہہ لیں۔ ایک دن میں روزانہ 70,000 فرشتہ داخل ہوتا ہے اور قیامت تک اس کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ کتنے ہو گئے؟ ہے کوئی کمپیوٹر حساب کر سکتا؟ اتنے فرشتے ہیں اللہ کے، لیکن جہنم کی نگرانی کے لیے 19 فرشتے کہا۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے کئی لوگوں کی، اور اس آزمائش میں لوگ پھنس گئے۔ کئی بدبخت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب یہ آیات نازل ہوئیں علیہ 19 کہ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، تو کہنے لگے کہ 19 فرشتے۔ ایک اپنے آپ کو بڑا پہلوان کہا کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بار بار چیلنج کیا کہ میرے ساتھ کشتی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بچھاڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کشتی بھی کوئی نہیں کر سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بچھاڑ دیا، گرا دیا۔ یہ کہتا ہے کہ اپنے لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، مجلس بیٹھی ہوئی ہے، جیسے آدمی کہے کہ اس وقت کی پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی تھی، جن میں چیف منسٹر کے طور پر یا پرائم منسٹر کے طور پر ابو جہل ہے، عتبہ شیبہ، پوری کیبنٹ ہے۔ تو آیت اتری کہ جہنم کی نگرانی پہ اللہ نے 19 فرشتے رکھے ہیں۔ تو ان میں سے جو پہلوان ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو، تم سارے مل کر 2 کو سنبھال سکتے ہو یا نہیں؟ اپنی کیبنٹ سے کہہ رہا ہے، پہلوان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تم سارے مل کر 2 کو تو سنبھال سکتے ہو نا، 17 میں سنبھال لوں گا۔ اب اندازہ کر، 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، 2 کو تم سنبھال لینا، ہمیں جہنم میں کیسے رکھ سکیں گے؟ یہ ہیں صرف کہنے کی باتیں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے وہاں سے کوئی بھاگنا چاہے، کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ بھاگ سکے، اور نہ کوئی بھاگ سکے گا۔ یہ تو اللہ رب العزت نے ایک آزمائش بنائی اس طرح کے لوگوں کے لیے کہ 19 کا عدد سن کے یہ کیا کہیں گے۔ اللہ رب العزت کے فرشتوں کی کوئی تعداد ہی نہیں طے کر سکتا کہ کتنی ہے، اللہ نے ایک عدد بیان کر دیا کہ یہ اس طرح ہوگا۔ فرمایا جہنم یصلونہا فبئس المہاد، جہنم میں یہ پہنچیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ھذا، یہ ہے وہ ٹھکانہ۔ جیسے نیک لوگوں کا تذکرہ کر کے کہا ھذا، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ وہ نعمتیں ہیں، وہ رزق ہے۔ ان کو یہ جب کہا کہ جہنم والے سرکشوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یقیناً بھی اس میں پہنچیں گے، اور کہا ھذا، یہ ہے جو برے لوگوں کا انجام ہوگا۔ فَلْيَذُوقُوهُ، اب اس انجام کو چکھو، یعنی جہنم میں ڈالا گیا اور کہا گیا کہ یہ تمہاری سزا ہے، یہ تمہارے لیے وہ جگہ ہے جہاں تم نے رہنا ہے۔ فَلْيَذُوقُوهُ، اب اسے چکھو۔ حمیم و غساق، یہ گرم پانی، حمیم کا معنی ہے گرم پانی پینے کے لیے۔ اب تھوڑی سا زیادہ چائے کا گھونٹ کبھی ایک جلدی میں یا کسی جگہ ایک گھونٹ منہ میں چلا جائے تو آدمی کی جان پر بن جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ گاڑی میں چائے پیتے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا، پتہ نہیں تھا، منہ کو لگایا، اتنے میں نیچے کو جھٹکا آ گیا، تو ایک سپ جو ہے وہ ذرا ڈائریکٹ چڑھ گیا، جو جیسے سپ لگانا تھا وہ نہیں لگا بلکہ گھونٹ پڑ گیا۔ ایک گھونٹ چائے کا ہم سے نکلا نہیں جا سکتا، اور وہاں صرف گرم پانی پینے کے کیا کرے گا انسان وہاں؟ آپ دور نہ جائیں، صرف ایک چائے کا گرم سپ سمجھیں کہ کیا کرتا ہے بندے کے ساتھ۔ اور وہاں حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے۔ اور کھانے کے لیے کیا ہے؟ قرآن کریم میں وہ باتیں موجود ہیں نا، کھانے کے لیے کانٹے دار تھور،
اب وہ کھائے گا کیا اور چھوڑے گا کیا؟ جس کو کانٹے ہیں وہ منہ میں کیا جائے گا اور اندر کیا داخل ہوگا؟ اللہ رب العزت ہمیں اس سے پناہ دے، محفوظ رکھے۔ فرمایا کہ یہ ہے حمیم، اور ساتھ دوسرا لفظ فرمایا وغساق، جو اہل جہنم کے چمڑوں کے جلنے کے نتیجہ میں ان میں سے پیپ نکلے گا، پینے کے لیے وہ دیا جائے گا۔ یا پیپ ہے خون اور گندگی جو انسان کے جسم سے یا حیوان کے جسم سے نکلتی ہے، وہ جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ صرف خون ہو تو بات الگ ہے، کبھی کبھی خون اور جس کو پیپ کہتے ہیں وہ دیکھ کے آدمی کو قے آتی ہے، پینے کے لیے قے کرنے کے قے سے بھی زیادہ تکلیف دے۔ وہاں غساق ہوگی اور گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ گرم پانی اور پیپ یہ پینے کے لیے، یہ گویا کہ اہل جنت کے لیے شرابوں کا ذکر کیا اور ان کا بھی ذکر کر دیا کہ ان کو کیا ملے گا۔ ان کو رنگا رنگ قسم کے پانی، طرح طرح کی مشروبات اور مزیدار سے مزیدار چیزیں، اور ان کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، سادہ پانی ہے تو وہ کھولتا ہوا، یا پھر پیپ ہے جو کہ خون اور گندی کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاج، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس طرح کے کئی اور عذاب ہیں جن کو اسے بھگتنا ہوگا، ان میں سے اسے گزرنا ہوگا، ان میں اسے رہنا ہوگا۔ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ، اور ساتھ ہی یہ کہیں گے کہ یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں جانے والی ہے۔ اہل جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، ساتھ ایک قوم، ایک جماعت اور آ رہی ہے، کہا جائے گا کہ یہ بھی جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں۔ لا مرحبا بہم، لا مرحبا، اگر کسی کو دل سے آدمی خوش آمدید کہتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اہلا و سہلا و مرحبا، ہے نا؟ یہاں تو آپ سنتے رہتے ہیں نا مرحب۔ بعض لوگ کہتے ہیں مرحبا، کوئی کہیں گے ارحب، ارحب، بڑے اچھے اچھے انداز عربوں کے اندر موجود ہیں۔ ارحب یعنی کہ بہت بڑا مرحبا، ارحب۔ اہل جنت کو مرحبا کہا جائے گا اور ان کو کہا لا مرحبا بہم، تمہارے لیے کوئی مرحبا نہیں، تمہارے لیے تمہاری آمد پر کسی کو کوئی خوشی نہیں، اور نہ تمہیں خوشی نصیب ہوگی۔ خوشی کہاں نصیب ہوگی؟ جس کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، جس کو رہنے کے لیے یہ جگہ ملے گی، اس کے لیے خوشی کہاں ہے؟ لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی خوشی نہیں، کوئی کشادگی نہیں۔ رحب کا معنی اصل میں ہوتا ہے کشادہ جگہ۔ بصدر رحب، عربی میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ ہم پوری کشادہ دلی سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، بصدر رحب۔ اور یہاں کہا گیا کہ تمہارے لیے کشادگی نہیں، تمہارے لیے خوشی نہیں، تمہارے لیے کسی طرح کا کوئی اچھا پیغام نہیں ہے۔ انہم سال النار، اور ساتھی فرمایا کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ دروازے پہ، جہنم کے دروازے پہ آ گئے اور یہ باتیں ساری سننے کے لیے مل گئیں کہ تمہارے لیے نہ خوشی ہے، نہ تمہارے لیے کشادگی ہے، اور نہ تمہیں کوئی یہاں پسند کرنے والا ہے، آئے ہو جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ اور یہ دراصل دو جماعتیں ہیں، کافروں ہی کی دو جماعتیں ہیں یا اہل جہنم کی ہی دو جماعتیں ہیں، اور اصلاً یہ دو جماعتیں ہیں جن کا ایک کو کہیں کہ متبوعین ہیں اور دوسرے تابعین ہیں، ایک پیر ہیں اور دوسرے مرید ہیں۔ متبوعین تابعین یہی ہوتے ہیں نا، جو جن کی اتباع کی جاتی ہے ان کو پیر کہہ لیں، لیڈر کہہ لیں، کوئی بھی لفظ دے لیں، اور جو تابعات کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، وہ تابعین۔ تابعین اور متبوعین یہ دراصل دو گروہ ہیں جو اب ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہوئے ہیں کہ آؤ تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تم جہنم میں جا رہے ہو، تمہارے لیے کوئی کشادگی، کوئی خوشی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم بھی یہیں آ رہے ہو، تمہارے لیے بھی کوئی خوشی نہیں۔ اور یہ مکالمہ قدر طویل ہے، یہاں بھی ہے اور قرآن کریم کے بعد دیگر مقامات پر بھی ہے۔ انشاءاللہ اس کو اگلے سے اگلے جمعے پڑھیں گے۔
اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سے اگلے میں نے اس لیے کہا کہ اگلے جمعے مرکز دعویٰ راکا میں جلسہ ہے، اسی وقت وہاں ایک جلسہ ہو رہا ہوگا، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ تشریف لائیں گے اور مرکز دعویٰ کی خاتون کو بول دیں بچے سنبھال کے رکھیں، بچے نیچے چلا کے رکھیں۔ ایک خواتین کے لیے پیغام ہے کہ بچوں کو باہر نہ نکلنے دیا کریں۔ باہر نکلنے میں یہاں کوئی پرابلم نہیں، لیکن بچے ہوتے ہیں نیچے سڑک پر چلے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سڑک پہ گاڑیاں آتی ہیں جاتی ہیں تو یہ ذرا خطرناک ہوتا ہے۔ خواتین اپنے بچوں کو ذرا تھوڑا خیال کے ساتھ رکھا کریں، کم از کم کوئی سمجھدار بچہ بچوں کے ساتھ رہے جو اس کو بلڈنگ سے نیچے نہ اترنے دے۔ نیچے اترے، آگے روڈ ہے، روڈ پہ کیا ہوگا، اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ سوال بڑا اچھا کسی نے کیا ہے کہ جنت میں تو دودھ ملے گا، اور دودھ کے لیے اللہ نے لبن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہاں آج کل ہماری لوکل عربی چل رہی ہے، اس میں دودھ کو حلیب کہتے ہیں اور لسی کو لبن کہتے ہیں۔ لسی کو لبن کہتے ہیں نا، لبن پیو گے یا چائے پیو گے یا کوئی جوس پیو گے تو قرآن کریم میں لبن جو ہے یہ دودھ کے لیے استعمال ہوا ہے، لبناً خالصاً سائغا للشاربین۔ اللہ نے یہاں ذکر کیا نا کہ جانور کے پیٹ میں گوبر ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، کیا کیا بلائیں پیٹ کے اندر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھو کہ وہ کیا کیا کھاتا ہے، کیا کیا اس کے اندر بنتا ہے۔ اللہ رب العزت لبناً خالصاً سائغا للشاربین، خالص پیور صاف ستھرا سفید رنگ کا پینے والوں کے لیے مزیدار دودھ نکال دیتا ہے۔ تو لبنن کہا نا، یہاں لبن لسی کو کہا جا رہا ہے، یہ مقامی عربی سمجھ لیں، لوکل عربی ہے، اصل میں لبن جو ہے وہ دودھ ہی ہے، اور قرآن کریم میں دودھ کے لیے ہی لبن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارے بھائی فیضان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور دیگر حضرات میں سے بھی اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جہنم میں جو اہل ایمان داخل ہوں گے ان کو بھی کیا وہی سزائیں ملیں گی جو کافروں کے لیے مخصوص ہیں؟ اب لفظ مخصوص کہنے کے بعد بھی آپ کہیں گے کہ وہی ملیں گی تو پھر مخصوص تو نہ ہوئی نا۔ کافروں کے لیے جو سزائیں مخصوص ہیں وہ کافروں کے لیے مخصوص ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے عملوں کی کمی کے نتیجہ میں جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو سزا تو ہوگی۔ اگر اعمال صالحہ کم ہو گئے اور اللہ رب العزت نے تو میزان عدل قائم کرنا ہے، جو اپنے اعمال صالحہ کے نتیجہ میں جنت میں گئے ڈائریکٹ گئے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ اور جنہیں حساب کتاب دے کر یہ سامنے آیا کہ انہیں اب تھوڑا سا جھٹکا اس طرف لگانا پڑے گا کیونکہ ان کے نیک عمل کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، تو تھوڑا سا ٹچ تو دینا پڑے گا نا۔ اللہ رب العزت نے انصاف کر، یہ نہیں کہ زیادتی ہوگی کسی پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، پچھلے دنوں آیت یہاں ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں کرے گا۔ اگر کسی کو تھوڑی سی سزا کا حق بنتا ہے اسے ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں کی جائے گی، جتنا بنتا ہے صرف اتنا۔ اگر کسی کا تھوڑی سی نعمت کا حق بنتا ہے اس سے ایک ذرہ برابر کم نہیں کی جائے گی، اسے اتنی دی جائے گی۔ اللہ کسی پر کسی حال میں بھی ظلم نہیں کرے گا۔ لہذا اگر کوئی اہل ایمان جہنم میں جاتا ہے تو یقیناً وہ جہنم کی سزاؤں کو بھگتے گا، اور جب تک اللہ رب العزت نے اس کے لیے وہ سزا مقرر کی ہے اسے وہاں رہنا پڑے گا۔ لیکن اہل ایمان بالآخر جہنم سے نکل آئیں گے، کافر نکل نہیں پائیں گے۔ کافر کے لیے خالداً مخلداً جہنم ہے، اہل ایمان کے لیے نہیں۔ اہل ایمان اپنی سزا بھگتیں گے، نکل آئیں گے، اور جو جہنم میں سے سب سے آخری آدمی نکلے گا اس کا واقعہ کئی مرتبہ میں نے یہاں ذکر کیا ہے، سب سے آخری، اس کے بعد جہنم میں کوئی مومن نہیں بچے گا، صرف کافر رہ جائیں گے۔ تو اس کا نکلنا
اور کیسے وہ آہستہ آہستہ نکلتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، یا اللہ بس مجھے ذرا درخت کے سائے میں کر دے۔ اللہ کہے گا کہ بس ٹھیک ہے میں تمہیں درخت کے سائے میں کر دیتا ہوں، لیکن پھر سوال نہیں کرنا، کہتا ہے نہیں بس یہ آخری سوال ہے۔ تھوڑی دیر سائے میں بیٹھنے کے بعد کہتا ہے اندر سے جنت کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، لوگ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس دروازے کے قریب کر دے۔ تو اللہ کہتا ہے تم نے ابھی کہا تھا کہ میں کوئی سوال نہیں کروں، وعدہ کیا تھا، بس یہ آخری سوال ہے۔ بندے کا تو وہاں جا کے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسا ہے، آخری سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں جنت کے دروازے کے پاس کر دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اب اندر تو مزے ہی مزے لگ رہے ہیں، میں باہر بیٹھا ہوا ہوں، تو کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اندر کی طرف کر دے، جنت کے اندر نہ صحیح دروازے کے اندر کی طرف۔ کہا کب تک سوال چھوڑو گے؟ کہا بس یہ آخری سوال، آخری کرتے کرتے بالآخر وہ جنت میں جائے گا، اور اللہ اسے کہے گا جاؤ یہ ساری جنت تیری ہے۔ آگے نگاہ دوڑا کے کہے گا کہ اتنی بڑی جنت، یہ اتنا بڑا حصہ مجھے ملے گا، اور فرمایا یہ اور اس سے 5 گنا زیادہ، یعنی دنیا کے کسی بادشاہ کی جو کوئی حکومت ہو سکتی ہے اس سے 5 گنا زیادہ جنت اس آدمی کو دی جائے گی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا حساب آپ کر لیں کہ کتنی ہیں۔ جس طرح شراب ام الخبائث ہے، اس طرح شراب کو شرط پر حرام اشیاء بھی ام الخبائث مانی جائیں، شراب کی شرط پر۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، شراب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس لیے وہ تو حرام بھی ہے، اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ یقیناً ام الخبائث لگتی ہے۔ وہ واقعہ جو بنی اسرائیل کے آدمی کا ذکر کیا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے کسی کو کہا کہ میرے ساتھ زنا کرو، اس نے کہا نہیں کر سکتی، کہا کہ 3 کاموں میں سے ایک تمہیں کرنا ہوگا، یا اس بچے کو قتل کرو، یا میرے ساتھ زنا کرو، یا شراب پی لو۔ تو اس نے کہا کہ قتل زنا تو بڑے بڑے کام ہیں، چلے یہ چھوٹا کام ہے، شراب پی لیتا ہوں۔ شراب پیا اور اس کے بعد زنا بھی کیا اور قتل بھی کیا۔ ام الخبائث ہوا یا نہیں؟ شراب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث قرار دیا ہے، لہٰذا اسے تو ہم ام الخبائث کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کی اور کسی چیز کو ہم کہیں کہ مثال کے طور پر کوئی بھی گناہ ہے وہ ام الخبائث نہیں ہوگا، وہی ام الخبائث ہیں۔ ایک شخص نے زنا کیا اور بعد میں طرفین کے گھر والوں نے اسے چھپا دیا، دونوں کی شادیاں علیحدہ علیحدہ جگہ ہو گئیں، اب دونوں کی اولادوں کی آپس میں شادیاں، اتنی دور آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ اصل میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنن ابن ماجہ میں ہیں، اس میں ہے لا تحرم الحلال الحرام، لا تحرم الحرام الحلال، لا تحرم الحرام الحلال، کوئی حرام کام کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ زنا حرام ہے نا، زنا کے نتیجہ میں کوئی حلال چیز حرام نہیں ہوگی، اور یہ زنا کی بات ہو رہی ہے۔ زنا کیا، بعد میں وہ کہیں ادھر ادھر چلے گئے، اب جو ان کی اولادیں پیدا ہوں گی ان کا گناہ ان کے کھاتے میں، ان اولادوں کا کوئی گناہ ہے؟ ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اپنے اپنے ماں باپ کی اولادیں ہیں، ان کے کل کو آپس میں رشتے ہوتے ہیں، تو ان میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں، اگر نماز کے بعد ورد نہیں کیا جا سکا تو بعد میں اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ وردوں کی تو قضا نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی مثال کے طور پر ایک ورد تھا مغرب کی نماز کے بعد، فوری طور پہ ایسے کام میں مشغول ہو گیا، نہیں کر سکا، عشاء کے قریب جا کے موقع ملا، وہ کر لے، حتیٰ کہ جماعت کھڑی عشاء کی جماعت میں شامل ہو گیا، بعد میں بھی موقع ملا تو کر لے، اللہ رب العزت اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، لیکن اصل وقت اس کا نکل چکا ہے، اور اس کی قضا اس لیے نہیں ہے کہ یہ وہ فرائض نہیں ہے کہ جن کی قضا ہو، نوافل ہیں، کریں نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کریں گے تو ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اچھی بات اگر کوئی کرتا ہے تو سننے میں کیا حرج ہے، اگرچہ وہ
طارق جمیل ہوں، مفتی مینک ہوں یا کوئی اور ہو، پہلی بات یہ ہے کہ اچھی بات کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر کسی سے سننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس کون سا معیار ہے کہ یہ اچھی بات کرے گا؟ اگر کسی میں اتنی اہلیت ہے کہ وہ اچھی اور بری میں فرق کر سکتا ہے تو وہ تو خود عالم ہے، اسے کیا ضرورت ہے سننے کی؟ ہم جو بالکل نارمل ہیں، عام لوگ ہیں، ہمیں ہر کسی کی بات نہیں سننی چاہیے۔ ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس عالم کی بات کو سنیں یا نہ سنیں۔ اگر اس بات کو ہم کسی کے سامنے یا کسی سے مشورہ نہیں کرتے، آپ کو کیا کیا باتیں آج لوگ سنائیں گے۔ میں نے تھوڑا پہلے ذکر کیا، یہ جو جتنے دلہن سرکار والے لوگ ہیں، آپ ان کی باتیں سنیں گے تو بڑے مزے سے آپ آہستہ آہستہ گھس جائیں گے انہی میں، کیونکہ ان کے باتیں کرنے کے انداز، ان کا کھلانے کا پلانے کا انداز۔ اب اتنے خوبصورت پیر کے پاس جانے کو جی چاہے گا یا نہیں؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ آپ کو تھوڑی تھوڑی نفرت ہو جائے گی، آہستہ آہستہ وہ لے کے اپنے اندر گھس جائیں گے۔ یہ میں ان دونوں کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ مطلقاً قاعدہ ہے کہ ہر کسی کو نہیں، اپنے علماء سے مشورہ کریں کہ کس کس آدمی کو سنا جا سکتا ہے، کس کس کی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ آپ یا میں، ہم اتنے بڑے عالم تو ہے نہیں کہ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے غلط صحیح کا فرق کر لیں گے، نہ ہم اتنے بڑے عالم ہیں کہ کسی کی بات سنیں گے تو صحیح غلط کا فرق کر لیں گے۔ کیا اہلیت ہے ہماری سب کی؟ جب نہیں ہے تو پھر ہم صرف وہ سنیں جو صحیح ہے۔ جب یہ اہلیت پیدا ہو جائے گی کہ ہمارے اندر اتنا علم آ چکا، ہم غلط صحیح میں پہچان کر سکتے ہیں، اب جس کی چاہے سنیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا پڑھنے لگے تھے؟ غلط چیز تھی وہ، تورات غلط چیز تھی؟ تورات غلط نہیں تھی، تورات صحیح چیز تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی کیوں ہوئی؟ آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اتنا ناراض ہوئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا، اگر کبھی موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائیں، لما وسعہ الا اتباعی، میری اتباع کے بغیر انہیں بھی چارہ نہ ہوتا، وہ بھی میری اتباع کرتے۔ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن کریم موجود ہے، سنت رسول موجود ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ شخص صرف قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، سنیے۔ اور اگر آپ کے سامنے ہر دوسرے تیسرے دن نئے سے نیا مسئلہ، نئے سے نئی کہانی، نئے سے نئے قصے، عجیب و غریب قسم کے فتوے آ رہے ہیں، اس آدمی کو آپ سنیں گے تو یہی آتا رہے گا۔ معیار کسی کا نام نہیں، معیار کام ہے۔ اگر کتاب و سنت کو بیان کرنے والا ہے، سنیے، اور یہ بہتر ہوگا کہ اپنے کسی عالم سے مشورہ کر لیجئے کہ بھائی یہ چیزیں آ رہی ہیں، کیا ان سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو وہ بتا دے گا، ٹھیک ہے۔ عقیقہ میں اگر بال کے برابر چاندی صدقہ نہ کیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کریں تو اچھا ہے، اگر نہیں کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل ثابت ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں گے تو ظاہر ہے کم از کم اس ثواب سے محروم ہو گئے۔ اگر طاقت نہیں ہے، نیت ہے، اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا کرے گا۔ لیکن یہ کہ طاقت بھی ہے اور جان بوجھ کر نہیں کر رہا تو ثواب سے یقیناً محرومی ہو جائے گی۔ اسی پرچی میں ہے، عقیقہ والے میں۔ اگر چاندی صدقہ کیا ہی نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ چاندی کے برابر، بالوں کے برابر چاندی صدقہ نہ کی تو کیا حکم ہے؟ اور اگر چاندی صدقہ کیا نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ تو یہ سوال تو ایک ہی ہے، لکھا دو مرتبہ گیا دو انداز سے، سوال تو ایک ہی بنتا ہے یا نہیں؟ آپ سب سنیے میرے ساتھ۔ عقیقہ میں اگر بال کے برابر چاندی صدقہ نہ کیا تو کیا حکم ہے؟ یعنی صدقہ نہیں کیا چاندی کے برابر تو کیا حکم ہے؟ اب دوسرا یہ ہے کہ اگر چاندی صدقہ کیا ہی نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ یعنی چاندی صدقہ نہیں کی یا چاندی کے برابر قیمت صدقہ نہیں، بات ایک ہی ہے، وہ وہی رہے گا۔ ذرا ادھر سے نہیں تو ایسے گھما کے پکڑ لیں گے، بات وہیں جائے گی۔ اگر کوئی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اسی وقت چاہے کہ وہ سجدے میں دعا کرے، پہلی بات یہ ہے کہ سجدے میں دعا کرنا
بہت ہی قبولیت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ اکیلا سجدہ دعا کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اکیلا سجدہ تلاوت ثابت ہے، اکیلا سجدہ شکر ثابت ہے، سجدہ دعا ثابت نہیں۔ وہ سجدہ ہے، آپ نماز جو پڑھ رہے ہیں اس نماز کے سجدوں میں دعا مانگیں۔ ہمارے یہاں جو یہ اکیلا دعا کے لیے سجدہ بنا لیا ہے، یہ ثابت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر اس میں بھی عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ سجدہ یوں کیا جاتا ہے نا، ہاتھ میرے دیکھنے، یہ ہاتھوں کو دیکھنے والی بات، سجدہ تو یوں ہی ہوتا ہے نا، اور جو دعا مانگنے والے ہیں وہ سجدہ ایسے کرتے ہیں۔ آپ نے تو سجدے کی شکل ہی بگاڑ دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی سجدہ ثابت نہیں۔ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، یہ ہاتھ دعا میں اوپر ہوتے ہیں، ہتھیلیاں اوپر ہوتی ہیں، پشتیں نیچے، تو وہ سجدہ بھی الٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ جمعے کے بعد ایک سوال کے ضمن میں نے کہا تھا کہ لوگ وضو کرتے ہوئے مسح کرتے ہیں، بعد میں الٹی چھری چلا دیتے ہیں، تو یہ بھی وہی معاملہ ہے کہ دعا کرنے کے لیے یہ سجدے کو بھی الٹا کے رکھ دیتے ہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ نماز کے سجدے میں دعا مانگیں، اور ہر قسم کی دعا مانگی جا سکتی ہے، مسنون اولا افضل ہے، عربی میں کریں تو جائز ہے، اور اگر کوئی بھی آپ کو عربی مسنون دعا نہیں آتی، اپنی زبان میں دعا مانگیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے 2 رکعت نماز اسپیشل پڑھ لیں۔ اب فرضوں میں آپ پنجابی شروع کر دیں گے، فرضوں میں آپ نے ہندی، سندھی، ملباری، تامل شروع کر دی، تو اس اختلاف سے نکل جائے، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسی دعا جائز ہی نہیں، لازم سنت سے ثابت دعا ہونی چاہیے۔ اب اس اختلاف سے نکلنے کے لیے فرائض آپ نے پڑھ لیے، فارغ ہو گئے نماز سے، اور 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھیں کہ ہم نے اللہ سے کچھ مانگنا ہے، اور بہتر ہوگا کہ مسجد کی بجائے اپنے گھر میں جا کے پڑھیں، آرام سے اللہ سے مانگیں، کھل کھلا کے مانگیں، وہ دیتا ہے۔ جس زبان میں بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ، اللہ نے تو سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی زبان، ہدہد کی زبان، ساری زبانیں سکھا دی تھیں۔ اللہ رب العزت خود ہر زبان جانتا ہے، آپ کسی بھی زبان میں مانگیں گے آپ کو وہ دے گا۔ نفل نماز میں سجدے میں دعا کرتے وقت کیا وہ اپنی زبان میں کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو امام کے ساتھ، اور اسی کی کچھ رکعت باقی رہ گئی، اور وہ اپنی نماز کو مکمل کر رہا ہے، اور کوئی پیچھے سے آ کر الٹے ہاتھ لگائے، اسے ہاتھ لگائے اور اپنا امام بنا لے، آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نمازی بعض دفعہ اپنے اللہ کے ساتھ لو لگا کے کھڑا ہے، اسے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کوئی آگے شامل ہو گیا یا نہیں ہو گیا، تو آ کے وہ تھوڑا سا ایک مرتبہ ٹچ کرتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کو جماعت کرا دیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی جماعت ہو جائے گی، آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ہوگا۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ فرض نماز کے لیے تو اقامت بھی ہوتی ہے، اقامت فرض نہیں ہے، فرض نماز کے لیے اقامت کہنا فرض نہیں، اگر اقامت کے بغیر بھی کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اقامت کہہ کے کھڑے ہوئے ہیں، اب ظاہر ہے کہ آپ کی تو باقی نماز ہے، پہلے امام کی اقامت ہوئی تھی، اب آپ کے فرض باقی ہیں، اور اس نے آپ کو امام بنا لیا ہے، امام بن جائیے۔ سورہ کہف جمعہ کی نماز سے پہلے یا بعد کبھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کچھ حصہ پہلے اور کچھ حصہ بعد، کبھی بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، جمعے کے دن ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، کون بڑے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، اور وہ اکلوتے بیٹے تھے جس وقت ان کی قربانی کا حکم دیا گیا۔ اس وقت تک اسحاق علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی لیے تو ان کو ایک خاص مقام دیا، اور اس قربانی کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے کہ ایک ہی بیٹا ہے، اور وہی قربانی کا حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اور شیطان کی جو کاروائیاں سنائی جاتی ہیں کہ اس نے کہا سٹھیا گئے ہو، ایک ہی بیٹا اس بڑھاپے میں تمہیں اللہ نے دیا اور اسے ذبح کرنے جا رہے ہو۔ اگر اس وقت 2 ہوتے تو پھر نہ شیطان یہ کہہ پاتا، اور نہ یہ بات اتنی بڑی ہوتی کہ چلو 2 میں سے ایک قربان کر دیتے ہیں، تھے ہی ایک، اور وہ تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ بعد میں پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔